الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حیا اور پاک دامنی سیریز کے اندر یہ 5واں بیان ہے۔ بد نظری آج کا ٹاپک ہے، نگاہوں کی غلط نگاہوں کی حفاظت، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے فواحش کی ابتدا کا۔ انہی دو سوراخوں سے فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کی جائے تو شرمگاہ محفوظ رہ ہی نہیں سکتی۔ اسلامی شریعت کا یہ حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دے دیا تاکہ ابتدا سے ہی مسئلہ حل رہے، پریشانی پیدا ہی نہ ہو اور آگے معاملہ خراب بڑھے ہی نہ۔ یہ پکی بات ہے، جس کی نگاہ محفوظ اس کی شرمگاہ محفوظ، جس کی نگاہ محفوظ اس کا ایمان محفوظ، جس کی نگاہ محفوظ اس کی زندگی میں ایک سکون ہوگا۔ تو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، شروع میں ہی برائی کے بیج کو دبا دو، ختم کر دو۔ تو شریعت نے خوبصورت تعلیم دی کہ نگاہوں کی حفاظت، ہر ایک کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں انہی کے اندر شہوت کی آگ بھی بھڑکتی ہے اور فحاشی کے مرتکب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر ایک آیت بتائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایک کامل اور مکمل، بہت خوبصورت یہ میسج ہے، مکمل حکم ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اتنا کہہ سکتے تھے آنکھوں کی حفاظت کرو، بس مکمل ہو جاتی بات، حکم آ گیا۔ اللہ رب العزت نے صرف حکم ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ نہایت شفقت سے، محبت سے اس حکم کے فائدے بھی ہمیں بتائے، پوری بات سمجھا دی۔ اور کوئی اگر نہ مانے تو اس کو اسی کے اندر ڈرا بھی دیا پورا۔ کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومنین مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، جب سامنے نامحرم آ جائے تو نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین ہے، ذالک ازکی لہم، یہ فائدہ بتا دیا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتے ہیں تمہاری ساری کارروائیوں کو جو تم کرتے رہتے ہو، تمہاری ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ سب سے پہلے کیا آیا؟ ادب سکھایا گیا کہ نگاہوں کو جھکانا یہ ادب ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری کریں اور اس کا حکم مانیں۔ اور فرمایا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت رہے گی، اس کی حفاظت کی ابتدا نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ اور ذالک ازکی لہم، اللہ نے اپنی رحمت اور محبت کے صدقے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، نگاہیں تم جھکاؤ گے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل کا سکون رہے گا۔ جن کی نگاہیں چاروں طرف ادھر ادھر اٹھتی ہیں ان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ بد نظری کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ دوسرا فائدہ، دلوں میں پاکیزگی آئے گی، نگاہ جھکی رہے گی، دلوں میں پاکیزگی آئے گی، گناہ کے وسوسے ہی کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔
تیسرا فائدہ، عبادات میں لذت ملے گی، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، مراقبے میں لذت ملے گی، فائدہ ہوگا، ایمان کی حلاوت ملے گی، اور شیطانی، نفسانی، شہوانی وساوس سے بچا رہے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو سکون قلب بھی جائے گا، دلوں میں حسرتوں کی بھرمار ہوگی، اور فتنوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو ان اللہ خبیر بما یصنعون، اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو ہم دیکھ تو رہے نا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، پھر بالآخر تم نے مرنے کے بعد آنا تو پھر میرے ہی پاس ہے نا، ہم لے لیں گے خبر۔ تو ایک مکمل پیغام ہے۔ اور اگلی آیت میں عورتوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ نگاہوں کی حفاظت کا حکم کتنا اہم ہے کہ مردوں کو الگ مخاطب کر کے حکم دیا اور عورتوں کو یہی حکم الگ مخاطب کر کے دیا۔ نماز کا حکم بھی ہے قرآن میں، روزے کا بھی ہے۔ مثلا روزے کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ تو اس میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نہیں کیا، ایک ہی آیت میں دونوں کو شامل، لیکن یہاں دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، اللہ دونوں کو الگ الگ حکم دے رہے ہیں تاکہ زیادہ اہتمام ہو جائے۔ اگر ایک اور نقطے سے غور کیا جائے تو ایک اور عجیب نقطہ، روزے کا حکم کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ڈائریکٹ خطاب فرمایا، یہاں نبی علیہ السلام کو واسطہ بھی بنایا۔ حکم اللہ کا ہے، خبر نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں تو اپنے نبی سے محبت ہے، دیکھ لو اللہ بھی شامل ہو رہے ہیں اور نبی بھی شامل ہو رہے ہیں، کچھ خیال کرو، خیال دیکھو ذرا۔ جیسے روزے کا حکم کیسے ہے، اے ایمان والو روزے رکھو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اے ایمان والو نگاہیں جھکا لو، لیکن یہ خبر نبی علیہ السلام کے واسطے سے دلوائی جا رہی ہے، محبوب کو درمیان میں واسطہ بنایا گیا ہے۔ اس میں اور بھی نکات ہیں۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر تو آنکھ کی حفاظت ضرور کر، اللہ تجھے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے۔ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ ام الفواحش ہے، ام الخبائث ہے۔ یہ جو بد نظری ہے نا، لوگ اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہی ہم کرتے تو نہیں ہے نا، بڑا لائٹ لیتے ہیں اس کو بعض مرتبہ۔ یہ بھی ام الفواحش اور ام الخبائث کی ہی کوئی قبیلے کی چیز لگتی ہے، کہ ام الفتن بھی ہے اور ام الآفات بھی ہے۔ بد نظری یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں الجواب الکافی میں، کہ نگاہ شہوت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے۔ نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یہ لائٹ چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ دل کے اندر یہ زہر آ جاتا ہے، جب بھی انسان نامحرم کو دیکھتا ہے تو روحانی طور پر اندر جو ہے نا وہ زہر پہنچ جاتا ہے، دل کی تباہی اور دل کی موت کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض سلف کا یہ قول ہے، نگاہ ایک تیر ہے جو دل کے اندر زہر ڈال دیتی ہے، انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا نامحرم کا دیکھنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص شہوت کی نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھ لیتا ہے وہ دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے، وہ یہ گناہ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بدنظری کیا ہے؟ یہ برید العشق ہے، یہ عشق کا پیامبر ہے، قاصد ہے۔
تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو نہ دیکھتی تو آج اس کے گناہ کی دعوت کے چرچے ہر ایک کی زبان پہ نہ ہوتے۔ ہزاروں سال گزر گئے، کتنی رسوائی ہے۔ آج قرآن کے اندر آج بھی جب بچے پڑھتے ہیں تو آج بھی یہ بات پڑھی جاتی ہے، قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ چند لمحوں کی غلطی اور جذبات پہ بے قابو ہو جانا اور رسوائی کتنی بڑی۔ تو اس راستے کی منزل ہی رسوائی ہے، اس راستے کی منزل ہی رسوائی ہے، ہمیں بھی خیال کرنے کی ضرورت۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے انسان جا رہا ہے، کہیں گاڑی چلا رہا ہے یا کوئی اور ہے، اچانک کوئی غیر محرم نظر آ جائے، اب کیا کرے؟ نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو کہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہی معاف ہے، دوسری نہیں۔ پہلی نظر معاف ہے، کون سی؟ اچانک۔ اگر ارادتاً پہلی ڈالی تو وہ بھی حرام، یا پہلی ڈل گئی اچانک اور اس کو اتنا لمبا اور بھرپور کر لیا کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑ جائے کہ ابھی تو پہلی ہے، اس میں تو ہمارے پاس چھٹی ہے، گنجائش ہے کچھ، اسی کو نہ جھپکنے دو پلکیں، تو یہ بھی حرام۔ اچانک نظر پڑ جائے، اب کیا کرنا ہے؟ فوراً نظر جھکانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو شٹر بنائے نا دو بند کرنے کے لیے آنکھوں کو، اتنے فاسٹ ایکٹنگ ہے یہ کہ پلک جھپکنا ایک مثال بن گئی، کلمح البصر، پلک جھپکنا، اتنی جلدی یہ بند ہوتے ہیں۔ اگر یہ آہستہ آہستہ بند ہوتے نا تو بندہ کہتا ہے یا اللہ وہ تو شٹر گراتے گراتے اتنی دیر لگ گئی۔ یہ تو اتنا تیز اللہ نے بنایا کہ قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی بہانہ رہ نہ جائے، تو فوراً نگاہوں کو جھکانا ہے۔ یہی سوال حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پھیر لیا کرو، ہٹا لیا کرو۔ تو اچانک نظر معاف ہے، اس کے علاوہ کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ بعض اوقات حکیم، ڈاکٹر یا جج کسی طرح ایسا موقع ہوتا ہے کہ چہرہ یا سطر دکھانا پڑ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے؟ جتنی ضرورت ہے بس اتنا دیکھ کے فوری طور پر وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ ان کے پاس بھی کوئی لائسنس نہیں مل جاتا کہ جی چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں، عورت کو دیکھنا ہے، اب جتنا چاہے دیکھو، جس طرح سے مرضی نیت سے دیکھو، جیسے چاہے دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو احتیاط ان کے لیے بھی ہے اور ہر ایک کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے بیج ہوتے ہیں جن کی مختلف فصلیں ہوتی ہیں۔ انار کا بیج لگائیں گے انشاءاللہ تعالی انار اللہ اپنے وقت پہ دیں گے۔ یہ بدنظری ایک ایسا بیج ہے جو دل کی زمین کے اوپر جب گاڑ دیا جاتا ہے تو فساد کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ یہ فساد کا بیج ہے۔ کوئی انار کا بیج ہوتا ہے، کوئی گندم کا بیج ہوتا ہے، کوئی اور کسی چیز کا بیج ہوتا ہے۔ یہ بدنظری جو ہے جب دل کی زمین میں اس کی کاشتکاری کر دی جائے تو جو فصل آتی ہے وہ زمین کے اوپر فساد کی آتی ہے۔ یہ فساد کا بیج ہے۔ بدنظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا بیج پڑ جاتا ہے اور جو وقت آنے پر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ وہ کون سی بہار ہے اس کی بہار جو ہے وہ فواحشات ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، بدنظری انسان پہلے ہی اپنے آپ کو روک لے تو بہت اچھا، لیکن اگر اس نے پہلے ہی روکنے کے اوپر اپنے آپ پر محنت نہ کی، فکر نہ کی اور نظر ڈالتا رہا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے کنٹرول سے مسئلہ نکل جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک سادہ سی مثال، دو بھائی تھے،
ایک قابیل اور ایک حابیل، یہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ قابیل اور حابیل، ایک نے دوسرے کو کیا تھا قتل۔ قتل کس نے کیا تھا؟ قاتل کا نام بتائیں۔ قابیل، قاف سے قتل اور قاف سے قابیل، یاد رہے گا۔ ایک کا نام حابیل ہا سے، ایک کا نام قابیل قاف سے، قتل بھی قاف سے، قابیل بھی قاف سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح یاد رہے گا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا؟ وجہ ہے کسی کو معلوم؟ اس نے حابیل کی بیوی کو دیکھ لیا تھا، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اگر وہ نہ دیکھتا تو قتل کرتا؟ غور کریں، سوال ایک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو جب دیکھا وہ زیادہ خوبصورت اور بھلی معلوم ہوئی تو اس کے اوپر ایک بھوت سوار ہو گیا، شیطان نے پورا قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کو قتل تک کر گیا۔ تو اس واقعے سے اندازہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ملی کہ جب انسان بے اختیار ہو جائے نا تو پھر شیطان کا اور نفس کا اختیار اس کے اوپر آ جاتا ہے اور اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان بے اختیار ہی کیوں ہو؟ پہلے مرحلے پہ کیوں نہ روکے اپنے آپ کو؟ ایک تو بھائی کے قتل کا مرتکب ہوا، دوسرا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ اپنے اپنے قتل کرنے والوں کو تو ملے گا، لیکن اس کو جمع کا ملے گا، سب کا ملے گا۔ یعنی بد نظری کی وجہ سے معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی انتہائی نہیں۔ تو یہ لائٹ چیز نہیں ہے، بڑا ہلکا لے لیتے ہیں جی، کوئی نہیں، ہم تو خالی دیکھتے ہیں، کرتے تو نہیں نا کچھ۔ یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ جی ہم خالی دیکھتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ کہاں کرتا ہے؟ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتا کیا وہ بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے؟ جی جتنے لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں ابتدا نظر کے اٹھنے سے ہوتی ہے۔ تو کیسی بے وقوفی کی بات ہے جی ہم خالی دیکھتے ہیں، کرتے تو کچھ نہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو جن کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی شیطان کی کہیں ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ بھائی کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تنگ کرتی ہے اور کون سی چیز بڑی مزیدار ہے، کیا ہے؟ اس طرح کا کوئی سوال پوچھا کہ اپنے زندگی کا کوئی نچوڑ اور تجربہ بتاؤ مجھے۔ اس ملعون نے یہ کہا کہ جو شخص نامحرم کو دیکھتا رہتا ہے نا میں اس سے ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، کبھی نہ کبھی اس سے کوئی گناہ کروا ہی لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو نگاہیں جھکا کے رکھتا ہے، جو شخص نگاہیں جھکا کے رکھتا ہے میں اس سے نا امید رہتا ہوں کہ یہ مشکل شکار ہے، یہ مشکل سے میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اور آگے پتہ اس نے آگے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں نے چاروں طرف سے بنی آدم کو بہکانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، یہ قرآن کے اندر آتا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ جو ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے وہ میرے شکار میں جلدی آ جاتا ہے، اور جو نیچے دیکھتا رہتا ہے نیچے والی جو سمت ہے وہ محفوظ ہے، ادھر میرا داؤ نہیں چلتا۔ اوپر آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رخ کرے تو ادھر میرا داؤ نہیں چلتا، چاروں طرف تو میرے داؤ چل رہے ہیں۔ تو جو ہر طرف دیکھتا رہتا ہے یہ میرا بڑا آسان شکار ہے، کہیں بھی اس پہ قابو پا لیتا ہوں اور کام میں ڈال دیتا ہوں۔ جو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نگاہیں جھکائے رکھتا ہے، یہ میرے لیے ایک مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو بھی ہم شیطان کے لیے مشکل ٹارگٹ بننا چاہیے، آسان ٹارگٹ کیوں نہ بنے؟ ہمت کریں تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم ہمت کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ بدنظری کیا ہے؟ یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے۔ دنیا کا لمبے سے لمبا، بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل سفر پہلا قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے اور فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ جو زنا تک کا جو سفر ہے یہ نگاہوں کے اٹھنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ خالی دیکھتے ہی ہیں، کرتے کیا ہیں جی؟ یہ شیطانی جملہ ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا۔ اب آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا
پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پہلی نظر سے ہی بچا جائے۔ کیوں خطرے میں پڑے؟ خطرے میں پڑنا یہ محتاط لوگوں کا کام نہیں ہوتا، سمجھدار اور ہوشیار لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر سے کھٹک پیدا ہوتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھار دیتی ہے اور شہوت ارادے کو جنم دے دیتی ہے۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ابتدا بد نظری سے ہی ہوتی ہے۔ بد نظری سے بچنا، اس پہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے بڑے انعامات۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اللہ رب العزت اسے عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ عبادت میں لذت ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی نماز کا مزہ نہیں آتا، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، لذت ہی نہیں ملتی۔ جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر یہ لذتیں کدھر سے آئیں گی؟ کتنے لوگ ہیں، عموماً ایک شکایت ہے عام کہ جی مراقبہ کرتے ہیں لیکن لذت ہی نہیں ملتی۔ بھئی مراقبہ تو کرتے ہیں، اس کی لذت تو تب آئے جب کچھ پرہیز بھی ہو نگاہوں کی۔ اور اگلی بات سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی شریف میں غیر محرم سے نظر ہٹانے سے متعلق ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نگاہوں کی حفاظت کے اوپر حلاوت ایمانی کتنا بڑا انعام ہے کہ ایمان حقیقی نصیب ہو جائے، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ اس نے غیر محرم کو دیکھنا تھا، نہ دیکھا، سر آنکھیں جھکا لیں، اللہ تعالیٰ سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں، ایمان کی بھی لذت ملتی ہے اور اعمال کی لذت بھی ملتی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حلاوت ایمانی کے بارے میں ایک بات لکھتے ہیں، حلاوت ایمانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اور بہت ساری مختلف نعمتیں ہوتی ہیں، تو حلاوت ایمانی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن حلاوت ایمانی کی نعمت کے بارے میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ عطا فرما دے تو واپس نہیں لیتے۔ بھئی آنکھیں بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں بھی ایک نعمت ہے، بعض مرتبہ اللہ واپس پہلے ہی لے لیتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی نعمت اللہ دیں تو لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن حلاوت ایمانی کے بارے میں اصول یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی نعمت ہے کہ جو دینے کے بعد اللہ واپس نہیں لیتے۔ تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ 100 روپے انعام، کوئی بتائے کیا بات اس میں چھپی ہوئی ہے؟ حلاوت ایمانی پہ نعمت کیا ملتی ہے کہ حلاوت ایمانی واپس نہیں لیتے اللہ، یعنی خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوگا۔ اس بات کے اندر خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے، یعنی نگاہوں کی حفاظت کا تعلق ڈائریکٹ خاتمہ بالخیر سے جا کے جوڑا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس کو لائٹ دیکھنا یہ نا کیا اس میں کون سی بات ہے، اتنی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آگے بھی اور تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ اچھا انسان دیکھتا ہے، اچھا لگتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر دل کرتا ہے، پھر اور دیکھتا ہے، پھر اس کو کہا جائے نا چھوڑ دو، اچھا میں چند دنوں میں چھوڑ دوں گا، کبھی خود بھی سوچتا ہے نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، چھوڑ دوں۔ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف احوال سننے میں آتے ہیں تو مختلف سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بدنظری چاہے جتنی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گھور گھور کے دیکھا جائے، گھنٹوں گھور کے دیکھا جائے، طبیعت کبھی سیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، یہ وہ دریا ہے کہ اندر اتر گئے تو کنارہ ہی کوئی نہیں۔
تو اس سے ہم پہلے ہی انسان اپنے آپ کو روکے. اس کو دیکھتے رہنا علاج نہیں، چھوڑنا ہی علاج ہے. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نگاہ کا تیر جب پھینکا جاتا ہے تو پھینکنے والا سب سے پہلے قتل خود ہو جاتا ہے. نگاہ کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے ہی قتل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے زخم کو اور زیادہ گہرا کر رہا ہوتا ہے. کہ بس اور تھوڑا سا دیکھ لوں پھر نہیں دیکھوں گا. جتنا زیادہ دیکھے گا اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور لکھتے ہیں کہ آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل کام ہے. آنکھ بند کرنا یہ آسان ہے، انسان ہمت کر لے، لیکن بعد میں جو مسائل آئیں گے ان کے اوپر صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی. آج کل کے ماحول میں جوان کیا بوڑھے بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. بوڑھے بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن بعض مرتبہ دل کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ مردوں کو بھی حکم ہے اور بوڑھوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، جوانوں کو بھی حکم ہے. بوڑھا ہونے کے بعد کوئی غیر محرم کو دیکھنے کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ملتی کسی بھی درجے کی. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بہت بوڑھے شخص سے ملا جو بہت ساری باتوں میں متقی تھے، لیکن انہوں نے خود بتایا کہ عورتوں کو دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور عادت ختم آج تک نہیں ہوئی. حالانکہ اس عمر میں بہت سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب یہ عادت جوانی سے پختہ ہو تو بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہوتی اور یہ قبر تک ساتھ جاتی ہے. یہ بڑا برا مرض ہے. بدنظری کرتے رہنے کی وجہ سے عمل کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. ایک تو ہے نا کہ عمل کے اندر سے لذت چھین لی جاتی ہے. یہ اسٹیجز ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ بندہ نیچے اترتا ہے. پہلے ذکر کی حلاوت، مراقبے کی حلاوت، نماز کی حلاوت یہ نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ عمل کی توفیق بھی چلی جاتی ہے اگر کوئی نہ چھوڑے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنظری نہایت ہی مہلک مرض ہے. ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر و شغل کی ابتدا میں لذت اور جوش کی کیفیت ہوتی ہے ان میں، مگر بدنظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادات کے چھوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ لکھ رہے ہیں آپ بیتی کے اندر 6 جلد میں، کہ پہلے آتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، معمولات وغیرہ کرتے ہیں، بڑا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں نگاہوں کی بد پھیردی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے ذکر کی جو اثرات اور کیفیات ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور بعد میں عبادات کی توفیق بھی ختم ہو جاتے ہیں. باطنی طور پر بندہ کمزور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صحت مند آدمی ہے، جوان، شدید بخار ہو جائے اور اتنی کمزوری ہو جائے کہ بستر سے اٹھا نہ جا رہا ہو، اب کیا دل کرے گا کہ بستر پر ہی پڑے رہو، چلنا پھرنا مشکل. اسی طرح جس شخص کو بدنظری کی عادت پڑ جائے یا آخر باطنی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مصلی پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمر لڑکوں کی طرف دیکھتے رہنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک مثال بہت پکی، آپ کو بہت سارے حفاظ ملیں گے، قرآن یاد نہیں ہوگا، وجہ اکثر پیچھے کیا ہوگی، نگاہوں کی بد پرہیزی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ، اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، حافظہ بڑا کمزور ہے. انہوں نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو. پھر فرمایا کہ یہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا. تو کالج، یونیورسٹیز یا مدرسوں کے طلباء اور طالبات اس بات کو محسوس کریں کہ نگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بدنظری کا ایک نقصان یہ ہے
کہ برکت ہو جاتی ہیں، اور برکت کہاں کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ ہر چیز سے ختم۔ وقت میں برکت نہیں رہتی، صحت میں برکت نہیں رہتی، فیصلوں میں برکت اٹھ جاتی ہے، اولاد میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کام کاج میں برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت کے اندر، قوت حافظہ کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ایک بے برکتی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی کام اس کا صحیح ٹھکانے پہ نہیں لگتا، پوری کوشش محنت کر کے کوئی کام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن راستے میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے کہ معاملہ اٹک جاتا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ جی میں نے چیک بھی کروایا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنے نفس کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے، توبہ استغفار کر نہیں رہے، ہر ایک پہ نگاہ ڈال رہے ہیں، تو برکت تو زندگی سے ختم ہو گئی۔ اب کسی کے اثرات سے کچھ نہیں ہونا، یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں، اس کو یہاں سے ختم، اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اپنی بدنظریوں کی وجہ سے جو اثرات اندر سے آئے ہیں، ان اثرات کو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے تو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ اثرات عاملین کے پاس جا کے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کسی نے کچھ کر دیا، ہاں جی ہمارے اپنے نفس نے کچھ کیا ہوا ہے، ہم اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے زندگی کی برکتوں سے محروم۔ ورنہ آج بھی اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھیے اللہ نے برکتیں دی ہوتی ہیں، لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کیلکولیشن نہیں چل رہی ہوتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دنیا سے اللہ والے جا چکے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1500 کے قریب کتابیں لکھی انہوں نے، وہی 60-65 سال کی زندگی ان کی تھی، کوئی 1000 سال کی زندگی تو انہوں نے نہیں پائی تھی۔ تو پرانوں کو چھوڑ دیجئے، آج بھی جو ہمارے سراؤنڈنگ میں آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زندگیوں میں، کاموں میں، اوقات میں، فیصلوں میں، رزق میں آپ کو برکتیں نظر آئیں گی۔ کھلی آنکھوں سے دیکھیے۔ تو بدنظری کی وجہ سے برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ بدنظری کرنا بعض مرتبہ نیکی برباد، گناہ لازم کی مثال اگر دی جائے تو شاید غلط نہ ہو، لیکن بدنظری کرتے رہنا بعض مرتبہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے گانے ہیں ہمارے معاشرے میں، ابھی حیا اور پاک دامنی سیریز ابھی چلے گی، اس میں موسیقی بھی آئے گی اور پردے کے بارے میں بھی تفصیلات آئیں گی، اور بہت ساری کارٹون، ویڈیو گیمز بھی اپنے موقع پر آئیں گی۔ آج ہم بدنظری کی بات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو بدنظری بعض مرتبہ انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ بدنظری کی وجہ سے احتیاط تو رہتی نہیں، اب یہ گانے بھی سن لیتا ہے، اور بعض مرتبہ گانوں میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے گانا ایک کفری الفاظ ہیں، یہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ نقل کفر کفر نہ باشد، تو میرا دین ایمان سجنا، اس قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، اور یہ جناب وہ الفاظ گنگنا رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی غیر محرم کسی کا دین ایمان ہو سکتی ہے؟ تو یہ باتیں بھی بہت غور کرنے کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے شیخ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ بدنظری کے اوپر اتنی بڑی بڑی وعیدیں اور اتنا سارا کچھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نے جو سوال کیا نا، اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے تلبیس ابلیس میں، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مصر کی مسجد کا مؤذن تھا، وہ اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا، لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں نہیں تھے، ایمان کی کیفیت میں تھا،
اذان دینے کے لیے اللہ اکبر کی صدا لگانے کے لیے مصر کی مسجد کے مینارے پہ چڑھا۔ ابھی اذان میں کچھ وقت تھا، جیسے مؤذن 2-4 منٹ پہلے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ میں ٹائم پہ اذان دے دوں۔ اس نے ذرا دائیں بائیں دیکھا تو مسجد کے برابر میں ایک گھر تھا، وہاں اس کو ایک خوبصورت دوشیزہ نظر آئی تو حیران ہوا، پہلے تو کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے کہ نئے کرایہ دار یا نئے کچھ لوگ ادھر آئے ہوں کہ یہ شخص اذان دینے کے لیے چڑھا تھا۔ ایک دم دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوئی، نیچے اترا اور دروازہ نوک کیا برابر والوں گھر کا، تو معلوم ہوا کہ نئے لوگ آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی میں نے تو ایک دوشیزہ کو ابھی دیکھا ہے، دل دے بیٹھا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ تو عیسائی ہیں، تمہیں اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، اگر تم بھی عیسائی ہو جاؤ تو ہم پھر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہ وہ نوجوان تھا جو اذان دینے کے لیے چڑھا تھا، بد نظری ہوئی، شیطان کا شدید حملہ ہوا، نیچے اترا تو ایمان سے خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آؤ چھت پہ چلتے ہیں، وہ بچی بھی وہیں چھت پر ہے، وہیں بیٹھ کے بات ہوتی ہے۔ یہ مصر کا نوجوان جو مسجد میں مینارے پہ اذان دینے کے لیے چڑھا تھا، یہ وہاں سے اترا، اس گھر میں داخل ہوا، ادھر سیڑھیاں چڑھنے لگا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا پیر پھسلا، سر زمین پہ لگا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ یہ تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی بڑی لائٹ سی چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے تو کچھ نہیں نا، دیکھ تو لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک مرتبہ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت آخر کیا بات ہے کہ ذرا سی بد پرہیزی اور اتنی بڑی سزا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا سیدھا ٹاکرا اللہ کی غیرت سے ہوتا ہے کہ اللہ بڑے غیور ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ یہ معاملہ ڈائریکٹ غیرت کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ رحمت للعالمین نے لعنت دی ہے، بددعا دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت برسائے، لعنت ہو ان کے اوپر جو دیکھ رہا ہے اور لعنت ہو اس کے اوپر جو دیکھنے کا موقع بن سور کے دے رہی ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے لعنت اور ایک ہے رحمت۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری پر۔ ایک شخص کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے لعنت سے دور ہے، اور جس کے اوپر لعنت نازل ہو رہی ہے وہ رحمت سے دور ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، روشنی اور اندھیرا ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو رحمت اور لعنت ایک شخص پہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس وقت اس پہ لعنت برس رہی ہے تو رحمت نہیں ہوگی، رحمت سے یہ دور ہوگا۔ اب کتنا عظیم نقصان ہے کہ رحمت للعالمین کی بددعا مل رہی ہے۔ ہلکا سمجھ لیتے ہیں کیا جی دیکھا ہی تو ہے نا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حادثات کی ابتدا نظر کی بے احتیاطی سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے کہ ایک چنگاری پورے گھر کو جلا کے ختم کر سکتی ہے، اسی طرح یہ ایک نظر انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کو ختم کر سکتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ بیتی میں، یہ تو بہت مجرب چیز ہے کہ بد نظری سے
جسم کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، پسینے میں بدبو، کپڑوں میں بدبو آ جاتی ہے۔ جو انسان جتنی زیادہ بدنظری کرے گا اس کے پسینے میں اتنی زیادہ اسمیل ہوگی، اتنی زیادہ بدبو ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث سے یوں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچوں کو بھیجتی اور شیشیوں میں کسی چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جمع کروا لیتی اور آپ کے پسینے کو وہ خوشبو میں ڈالتی تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ان کی اپنی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ تھی۔ اور آج دیکھیں وہ لوگ جو غیر ملکوں میں سفر کرتے ہیں، کافر ملکوں میں، تو ان کو اس کا تجربہ کئی دفعہ ہوا ہوگا، دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، قیمتی لباس پہنے ہوتے ہیں یا لباس نہیں پہنا ہوتا، ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے وہاں ملتے ہیں، لیکن ان کو قریب آ کے بیٹھ جائے تو بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ وجہ بھی ہے، اور یہ بدنگاہی کی وجہ بھی ہے کہ جسم کے اندر بدبو آ جاتی ہے۔ بدنظری کی ایک نقد سزا بھی نبی علیہ السلام نے متعین فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں کھڑا ہوا ہے باہر دروازے پہ اور اندر جھانک رہا ہے، یا کھڑکی سے، دروازے سے، یا کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اور اپنے گھر سے باہر کہیں دیکھ رہا ہے، کسی کے اندر گھر میں جھانک رہا ہے، فرمایا کہ اندر والے کو پوری اجازت ہے کہ وہ کوئی اندر سے چیز مارے، پتھر ہی مار کے آنکھ پھوڑ دے تو پھوڑ دے، دیکھ کیوں رہا ہے اس نے غلط نگاہ ڈالی کیوں؟ فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو اس کو کنکری اٹھا کر مارو، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ابو عبداللہ ابن اجلا، وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں وہاں سے ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں وہ گزرے، تو میں نے کہا شیخ یہ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا، اس کو بھی جہنم میں جلنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تیری نظر ٹھیک نہیں ہے، توبہ کر ورنہ تجھے اس کا برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس نے بھی اس کو لائٹ لے لیا جیسے ہم لائٹ لیتے ہیں، کیا ہو گیا جی؟ وہ خود لکھتا ہے، وہ شخص ابو عبداللہ ابن اجلا خود لکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد قرآن بھول گیا، توبہ نہیں کی، اتنا لائٹ لے لیا تھا۔ تو یہ اتنی لائٹ چیز نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اچھا، بدنظری کی ایک قسم ہے تصویروں کو دیکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا سامنے دیکھنا، ایک ہوتا ہے تصویر کو دیکھنا، اور آج کل تو ہر جگہ یہ بہت آسانی سے دستیاب، اخبارات میں، رسالوں میں، جگہ جگہ بل بورڈز کے اوپر یا پھر اسکرین کے اوپر، وہ ٹی وی کی ہو، موبائل کی ہو، لیپ ٹاپ کی ہو، کتنی اور اسکرین، کتنی ڈیوائسز آ گئی ہیں، کسی بھی طرح کی اسکرین کے جو اسکرین کے تماشے ہیں، یہ تو بہت زیادہ آسان ہیں۔ سامنے دیکھنے میں نا کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ لے یا کتنی دیر کوئی دیکھ لے گا، اور اس دیکھنے میں یہ آسانی ہے کہ نہ کسی رد عمل کا کوئی معاملہ، اور جس طرح چاہو جیسے چاہو اسے دیکھتے چلے جاؤ۔ تو تصاویر کا دیکھنا زندہ آدمی کو سامنے دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے غیر محرم کے انسان باریکی سے نین نقش اور خد و خدال نہیں دیکھ سکتا، لیکن تصویر میں اور اس سے آگے یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو تصاویر میں دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور اس سے بھی بچت کی ضرورت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا، اس کی سوچ الٹی ہو جاتی ہے، شیطان اسے عجیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے، بہت ہی عجیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اور فضول قسم کی لاجکس بھی دیتا ہے بندہ۔ آج ایک جگہ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی قادیانی سے کاروبار کرتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بھئی آپ مت کرو ان سے، تو انہوں نے اپنے جواز کی دلیل یہ دی کہ بھئی اگر کسی کو نہ پتہ ہو کہ فلاں قادیانی ہے تو کیا اس کو بھی گناہ ملے گا؟
تو والد صاحب نے کہا جب تک نہیں پتہ اس وقت تک کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن جب پتہ لگ گیا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اس دلیل کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے اس کو حلال کیا ہوا زبردستی بلا وجہ۔ تو اس قسم کے الٹے سیدھے شیطان جو ہے نا وہ بہانے دل کے اندر بنا دیتا ہے، جسٹیفیکیشن بنا دیتا ہے، اور انسان گناہ میں پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک عام مسئلہ ہے، بد نظری کرنے والوں کے لیے ایک عام ایک بہانہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض اسی طرح کے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر محرم کے چہرے کو، خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال اتنی چیزیں قدرت میں بنائی ہیں، انسانوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کو اور ان پھلوں کے پکنے کی کیفیت پہ غور کرو۔ اللہ نے ادھر دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ کیا لوگ یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے انہیں کیسے پیدا کیا، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا، اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے ان کو گاڑ دیا، اور زمین کو کیسے اللہ نے بچھایا۔ تو غور کرنا ہے تو سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، بہت چیزیں ہیں جنہیں انسان غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کو دیکھ سکتا ہے۔ صرف ایک غیر محرم ہی رہ گئی ہے اس کام کو دیکھنے کے لیے جہاں واضح ممانعت ہے۔ اسی طرح کا ایک شخص الٹی کھوپڑی، الٹی سوچ والا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ نا ٹیڑھا جواب سمجھانے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا پھر تو اپنی ماں کی شرمگاہ کو دیکھا کرو کہ اتنی چھوٹی سی جگہ سے اتنا بڑا شخص نکل کیسے آیا۔ قدرت ہی کو دیکھنا ہے تو پھر یہاں پہ آ جاؤ۔ جن کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی تو ٹھکانے لگانے کے لیے بعض مرتبہ ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ اور جو شخص نگاہوں کو پاک رکھے گا، نگاہوں میں ایک نور ہوگا جو دل میں سرور پیدا کرے گا، اور جو نگاہوں کو پاک نہیں رکھے گا نگاہوں کے اندر ظلمت آئے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت ہے۔ ایک شخص ان کی محفل میں آیا، وہ باہر کہیں غیر محرم کو دیکھ کے آیا تھا۔ جیسے ہی آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے اوپر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجلس میں آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ جن اہل کشف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ بدنظری کا عبرت ناک انجام ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ مصر کے مؤذن کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، باقی باتیں کرتا تھا۔ کلمہ نہ پڑھا جائے، باقی باتیں وہ کرتا تھا۔ اس سے پوچھا بھئی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری زبان حرکت نہیں کرتی کلمے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، آج وہی گناہ میری زبان میں کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ بن گیا۔ تو توبہ اس سے ضروری ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپایا ہوا، دلوں کے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ دیکھنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اندر پلاننگ مختلف، وہ سب جانتا ہے۔
اچھا، اس آیت میں بد نظری تو منع کی گئی، گناہ بتایا گیا، لیکن کوئی سزا خاص طور سے متعین نہیں کی گئی۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بے حس، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کو تو اس میں دھمکی دی کہ اچھا آنا تو تم نے ہمارے پاس ہی ہے نا، پھر دیکھ لیں گے۔ کچھ حساس لوگ بھی ہوتے ہیں، حیا اور شرم والے، اچھا میرے اللہ کو یہ برا لگتا ہے، انہیں شرم آتی ہے، وہ اپنے شرم کی وجہ سے پھر گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو احساس دلانا کافی ہوتا ہے اور کسی کو جوتے لگانے پڑتے ہیں۔ اپنی اپنی کیفیت ہے، دونوں کو بارے میں بتا دیا کہ دیکھ لو، میں تو جانتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ، جو دل کا گناہ ہوتا ہے نا، یہ بد نظری کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ دل کا گناہ بد نظری کی وجہ سے دل میں وجود میں آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی غیر محرم کو دیکھا، وہ اچھی لگی، اس کے نین نقش اندر اتر گئے، اب گھنٹوں یہ مزے لے رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ دل کے گناہ میں یہ بہت زیادہ ملوث ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ آنکھوں کے گناہ سے زیادہ برا ہے، زیادہ بدتر ہے، اور یہ دل کا گناہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے ہوتا ہے، بد نظری سے پیدا ہوتا ہے۔ بد نظری کی وجہ سے چہرے کے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو بد نظری کے عادی ہو جائیں ان کے چہروں کے اوپر وہ نور نہیں رہتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، تم اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ تم اپنی نگاہ نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بدل دے گا۔ تم اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بدل دے گا۔ شکل کو بدلنے کی ابتدا چہرے کو بے نور کر دینے سے ہوتی ہے۔ پھر چہرے بدلتے ہیں، پھر ان کی اپنی الگ کیفیات ہیں۔ پھر جو بد نظری سے بچے گا، نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے انعامات بھی بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے انعامات۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اسے آخرت میں ایک انعام تو یہ ملے گا کہ ہر نگاہ کی حفاظت پہ اللہ رب العزت کا دیدار اسے عطا ہوگا۔ ہر نگاہ کی حفاظت کے اوپر اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ قیامت کے دن یہ آنکھ رونے سے محفوظ رہے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے تین کے۔ وہ کون؟ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی ہو، یعنی غیر محرم کو دیکھنے سے رکی ہوئی ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اور وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلا ہو۔ یہ تین آنکھیں تو ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ روئے گی۔ تو آج یہاں غیر محرم کو دیکھنا، قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ آج نگاہوں کو جھکا لینا، قیامت کے دن رونے سے محفوظ، اور اللہ رب العزت کا دیدار۔ مشائخ تو فرماتے ہیں کہ صرف غیر محرم عورت کو یا لڑکی کو ہی نہیں دیکھنا، اگر کوئی نوعمر لڑکا ہے جس کو دیکھنے سے شہوت بڑھے تو اس کو بھی نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کو دیکھنے سے شہوت بڑھے، اس کو بھی مت دیکھو۔ اور بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بتایا، اگر کسی عورت کو دیکھ کے اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو بھی نہ دیکھیں۔ مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے کہ آدمی کسی نوعمر لڑکے کو نظر جما کر نہ دیکھے۔ وہ منع کرتے تھے کہ مت دیکھو، احتیاط کرو۔ بد نظری کی وجہ سے جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی کے بیانات تو ابھی آگے بھی چلیں گے، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ابھی چلے گا سلسلہ، تاکہ اس کے جتنے بھی پہلو ہیں زیادہ سے زیادہ وہ کور کیے جائیں۔ تو حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے حسب حال ایک شعر آ گیا سامنے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔
اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ جو چاہے ان بیانات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت سنوارے، کہنے والے نے تو اپنی بات کھول کھول کے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بدنظری کے نقصانات میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ 3 نقصانات تو بہت اہم ہیں۔ بدنظری کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ان ساری شکلوں تک رسائی تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود تنہائیوں میں ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، گھنٹوں ان سے خیالوں کی باتیں کرتا ہے، اور شیطان ان سے پھر تنہائیوں میں شیطانی حرکتیں کرواتا ہے۔ وہ خام آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان خیالی معبودوں سے جان اگر نہ چھڑائی جائے تو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، اور یہ نفسانی خواہشات کا ایک بت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، خالی پتھر کے بت نہیں ہوتے، بعض تخیل کے بت بھی ہوتے ہیں کہ انسان انہی کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ بدنظری کا ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ مختلف چیزوں میں بٹ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان مصلحتوں کو بھول جاتا ہے، اپنے نفعوں کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں نیکوکار وفا شعار حسین بیوی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ باہر ادھر ادھر نظریں ڈال رہا ہوتا ہے، تو ذرا ذرا سی بات پہ گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا، اسی طرح یہ غیر محرم کو تاک کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ عادت پکی ہو جائے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر طالب علم ہے تو اسے پڑھنے کے علاوہ ہر چیز اچھی لگتی ہے، اگر تاجر ہے تو اپنے کام کے علاوہ ہر چیز اچھی لگتی ہے، خاوند ہے اپنے گھر کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اس کے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اپنی زندگی کو وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہوتا ہے، گویا اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے معاملات ہمیں اکثر و بیشتر سننے میں آتے ہیں۔ بدنظری کا ایک تیسرا بڑا نقصان وہ یہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ کیا ہے کہ دل میں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سنت اور بدعت کا فرق کرنے سے یہ رہ جاتا ہے، اس کے اندر قوت بصیرت چھین لی جاتی ہے، ابھی اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ جب یہ سٹیج پہنچ جاتی ہے نا بدنظری کر کر کے کہ گناہ نظر نہیں آتا، پھر شیطان دین اور دیندار لوگوں کے بارے میں شکوک دل میں پیدا کر دیتا ہے، پھر سے دین کے اندر سختیاں اور برائیاں نظر آتی ہیں، دین اس کو پرانا نظر آتا ہے، اور وہ نیک چہرے، وہ سنت کے مطابق چہرے، لباس اور انبیاء کے وارث علماء مشائخ اس کو اچھے نہیں لگتے، اس کو دینی شکل و صورت، دینی وضع قطع سے، سنت وضع قطع سے گویا نفرت سی ہونے لگتی ہے، اور خود باطل پر ہوتے ہوئے، غلط پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور علماء کو، مشائخ کو، دین والوں کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ان باتوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے۔ اگر اپنی دنیاوی ضرورتوں کو اور اپنے دنیاوی نفعوں کو بھول کر اگر وہ اپنے وقت کو ضائع کرے تو اس سے دنیا تباہ ہوتی ہے، اور جب بصیرت چھین لی جائے، اس کو دین اور اہل دین سے نفرت پیدا ہونے لگے، کراہت پیدا ہونے لگے، دوری پیدا ہونے لگے، اس سے پھر ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑی آسان چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ انہو من اعظم المصائب، یہ بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت یعنی تنہائی اختیار کریں گی تو ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی۔ دو بوسیدہ ہڈیوں سے کیا مراد ہے جی؟ بوڑھے لوگ، ایک بوڑھا ہو اور ایک بوڑھی ہو اور غیر محرم ہو، یہ بھی تنہائی اختیار کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بقول یہ بھی گناہ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ فتح موصلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں 30 بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہوں جو ابدال تھے، ہر ایک نے مجھے وصیت کی کہ نوعمر لڑکوں کی مجلس میں مت بیٹھنا، ان کے ہم نشینی سے بچنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرید پر پھاڑ کھا جانے والا شیر جھپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نوعمر لڑکوں کی ہم نشینی سے میں ڈرتا ہوں۔ اور آخری بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں، پھر اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے موقع پہ بات ہوگی۔ اگلی اتوار کو تو میں لاہور میں نہیں ہوں، بدھ کو انشاءاللہ ہیڈ آفس میں جو سیرت کا بیان ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا، جمعرات کو کراچی کا سفر ہے تو اگلی اتوار کو یہاں پھر مولانا محمود انور صاحب یا کوئی بھی صاحب آئیں گے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، تو اس کو پھر انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ ابھی تو اس میں یہ آج غالباً 5واں بیان تھا، چوتھا، اچھا آج یہ مجھے 5واں لگ رہا ہے، آج چوتھا بیان تھا تو حیا کے اوپر، یہ بھی 4-5 اور ہو سکتے ہیں، تو یہ سیریز انشاءاللہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آخری بات حضرت امام اس سلسلے کی، ورنہ اس کے علاوہ 1-2 باتیں بھی اور کرنی ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب یہ سلسلہ چلے گا تو بدنظری کے کچھ علاج بتائے جائیں گے کہ دور حاضر میں جو معاملات ہیں اس میں ہم اس کے لیے کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔